ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے افغانستان اس ویک ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا طالبان کے بارے میں اور امریکہ کے جو رفٹ ہے اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے، اور دین پھر جو نیکسٹ لیکچر میں کہ افغانستان کا جو ہے ہم پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ افغانستان کی ہسٹری جو ہے بہت زیادہ لانگ ہے، اس کے انٹرنل کانفلکٹ اور اس کی جو وارز رہی ود یونائٹڈ کنگڈم نے 1800 اینڈ اس کا سوویت یونین میں انویژن جب ہوا 1979 میں، تب سے افغانستان جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے، انٹرنیشنل میڈیا کے ہمیشہ لائم لائٹ میں رہا ہے۔ اس کے اندر ہمیشہ سے ہی ہم نے پولیٹیکل انریسٹ دیکھا ہے، انٹرنل انریسٹ بہت زیادہ دیکھا ہے، اور مختلف اسٹیٹس نے ہمیشہ اسپیشلی سوویت یونین کا یہ بہت ایزیسٹ ٹارگٹ رہی ہے۔ اگر ہم اسی جغرافک لوکیشن جو آگے جا کے بات کریں گے، دین یو کم ٹو نو کہ یہ کیوں ہمیشہ اتنا سینٹر آف اٹریکشن جو ہے اسٹیٹ بنی رہتی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک بفر اسٹیٹ ہے، اور بفر اسٹیٹ کے مطلب یہ جو سراؤنڈڈ کرتی ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ساتھ، یعنی کہ آپ دیکھیں اس کی ایک بارڈر پر ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ اور میں بھی بہت زیادہ ریچ ہے، یہ ایگریکلچر میں بہت زیادہ ریچ ہے، اور ایک طرف چائنا ہے، پھر ایران اینڈ افغانستان، یہ کافی سپر پاورز یعنی کہ ایران، پاکستان، چائنا کے درمیان لوکیٹ کرتی ہے، تو اس لیے یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ایشین ٹریڈ روٹ دیتی ہے۔ اگر پاکستان نے فار ایگزامپل ازبکستان، تاجکستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا ہو، یا کوئی جیسے گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ ہے ہمارے ترکمانستان کے ساتھ، تو ہمیں وہ افغانستان کے تھرو جانا پڑے گا۔ ایران نے چائنا کے پاس جانا ہے تو ایران نے تو پاکستان یا پھر افغانستان کے تھرو جائے گا۔ تو یہ ایران، چائنا، ایران، چائنا، پاکستان، ترکمانستان، ازبکستان، یعنی کہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے، ان کو جو ہے یہ ایک گیٹ وے دیتی ہے، ان کو ایک راستہ دیتی ہے پہنچنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو یہ دو صوبہ پاورز کے درمیان کی اسٹیٹ ہے، لائک ہم بفر کہتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا فرینڈ آف فرینڈ، اینیمی سوری، یہ ایک کوٹیشن ہے فیمس کی، فرینڈ آف یور اینیمی از ایکچولی فرینڈ آف یورس، یعنی کہ جو آپ کے دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح افغانستان جو ہے وہ دو سپر پاورز کے درمیان لائی کرتا ہے، چائنا اینڈ ایران، جو دو سپر پاور کے درمیان اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو ہم بفر اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ٹرم ہے، انٹرنیشنل ٹرمنالوجی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں امریکہ کے انٹرسٹ اس میں ہم نے ہسٹری میں، کیونکہ اگر ہم 9/11 کے انسیڈنٹ کی بات کریں تو امریکہ کا اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ بگن ہوا جب 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا۔ ایک کانسپیرنسی تھیوری یہ بھی ہے کہ وہ 9/11 کے انسیڈنٹ جو ہے وہ امریکہ نے خود پلان کیا اس کے بعد، کیونکہ اس نے افغانستان آنا تھا اور افغانستان میں بیٹھ کے وہ چائنا اور ایران اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ سکتا، اس لیے اس نے جو ہے یہ سارا پلان کیا تاکہ وہ جو ہے افغانستان میں آ سکے۔ جب 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا تو اس میں اسامہ بن لادن کو آئیڈینٹیفائی کیا ایز اے لیڈر ٹیررسٹ اٹیک جس نے کیا تھا ود ہیڈ کوارٹر ان افغانستان، اور کہا گیا کہ یہ اٹیک جو ہے اس نے پلان کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم اوور آل طالبان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو 1996 میں ایک طالبان کا گروپ بنا جس نے کنٹری کا کنٹرول لے لیا، اور انیشلی امریکہ اور پاکستان واز ویری ہیپی ود دس طالبان گورنمنٹ، اور بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن آفٹر دا 9/11 انسیڈنٹ انہی طالبان کو جو ہے وہ ایکیوز کیا گیا کہ اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے، وہ جو ہے اور پینٹاگون پہ جو ہے نا اٹیک کیا ہے، وہ امریکہ کی امریکہ کی سیکیورٹی کو انہوں نے تھریٹ کیا ہے، امریکہ کے اندر جو ہے ایک انریسٹ کنڈیشن جو ہے وہ obtain کی ہے۔ اس کی رزلٹ میں ستمبر اور اکتوبر میں ہی امریکہ نے جو ہے اپنے آپ کو انگیج کر لیا ٹوورڈ دا طالبان کہ ہم اب طالبان کو ختم کرنا ہے اور ہم نے افغانستان پہ اٹیک کرنا ہے تاکہ ان طالبان کی گورنمنٹ کو اور ان طالبان کو جو ہے وہ ختم کریں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں 9/11 سے پہلے ان طالبان نے پوری افغانستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور یو ایس اے اینڈ امریکہ واز ویری مچ اوکے کہ ٹھیک ہے اگر ان کی گورنمنٹ ہے تو کوئی ایشو نہیں، لیکن 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد اوور آل تمام سینیریو فور طالبان چینج ہو گیا۔ یہ دس از دا پولیٹیکل میپ آف افغانستان، اگر آپ مجھے کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہے یا دیکھنا چاہے۔
اگر ہم اس کی پلیسز اور ریجن کی بات کریں تو افغانستان بیسکلی کراس روڈ ہے بٹوین 3 میجر ریجن، جس میں ایک ساؤتھ ایشیا آتا ہے، پاکستان، انڈیا جو اس کی ایسٹ میں ہے، ساؤتھ ویسٹ ایشیا مڈل ایسٹ جس میں ایران، عراق اینڈ پرشین گلف اس کی ویسٹ میں آتا ہے، دین سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹ ہیں ان دا ہول ریجن، جو آئل میں بھی ریچ ہیں، جو نیچرل ریسورسز میں بھی ریچ ہیں، جو ایگریکلچر میں بھی ریچ ہیں، اور جس میں 5 ریپبلک آف فارمر سوویت یونین، یہ پہلے سوویت یونین کا پارٹ تھی لیکن آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین یہ الگ ہو گئی، آزادی مل گئی، جس میں ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان اینڈ قازقستان آتا ہے، اور یہ مسلم اسٹیٹس ہیں، لیکن جیسے ازبکستان ہے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے مذہبی کتاب کی بجائے یہاں پر ایتھکس پڑھایا جاتا ہے، تو ناؤ دے آر ویری ڈفرنٹ اسٹیٹ ان پرسپیکٹو آف دیئر ریلیجن۔ اگر ہم ہیومن سسٹم کی بات کریں تو اس میں پشتون جو ہے وہ 38% آتے ہیں، تاجک 25%، ہزارہ کے 90%، ادر گروپ جو ہے 12% ہے، ازبک 16% ہے، اور اس کی جو 20% پاپولیشن ہے وہ اربن ایریا میں رہتی ہے، اتنے ڈیولپ اسٹیٹ نہیں ہے، ہائیلی انڈر ڈیولپ ہے، اتنی زیادہ ماڈرنائزڈ نہیں ہے، ہاں لیکن کچھ ایریاز جو ہیں بہت زیادہ فرٹیلائز ہیں، دریا کابل وہاں کا بہت فیمس ہے جو پاکستان میں بھی آتا ہے۔ اگر اس کا ہم ایتھنک میپ دیکھیں تو یہ پورے افغانستان کا ایتھنک میپ ہے، جس میں ازبک آپ کو پتہ چل رہے ہیں کہ اسپاٹ میں ہے، تاجکس، ہزارہ، پشتون جو پاکستان سے بارڈر ملتا ہے وہاں پہ پشتونس رہتے ہیں، اور کچھ جو ہے بس مائگریٹڈ ہیں، انہیبیٹنٹ ہیں، لیکن وہ بھی افغانستان کا جو ہے وہ پارٹ ہے۔ اگر ہم اس کی بریف ہسٹری اسٹڈی کریں تو سوویت یونین کے وڈرال کے بعد جو ہے ایک طالبان نے وہاں پر ایڈوانٹیج گین کیا، کیونکہ طالبان ہی تھے جنہوں نے سوویت یونین کے اگینسٹ فائٹ کی، اور ایک ان کو جب سوویت یونین یہاں سے چلا جاتا ہے، جب اس کی ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے تو ان طالبان کو ایک اپر ہینڈ مل جاتا ہے، اور وہ بغیر کسی ریزسٹنٹ کے جو ہے انہوں نے افغانستان پہ کنٹرول کر لیا، اور وہ اس کے اوپر حکومت کرنے لگے، اور لیکن اگین 9/11 کے بعد جو ہے ملٹری نے ڈیفیٹ کیا طالبان کو، اور اینٹی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، اور 2002 میں جو ہے نیو گورنمنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے، یعنی کہ 2001 سے 2002 تک امریکہ نے اپنے آپ کو افغانستان میں وار کے لیے انگیج کیا اور طالبان کی گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کیا، اور وہاں پہ امریکہ کی مدد سے جو ہے وہ ایک نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اینڈ دس از دا افیکٹ آف سوویت یونین ایکشن کہ 1990s میں جب افغانستان پہ حملہ کیا سوویت یونین نے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ افغانستان کو لاس ہوا، وہ تو آلریڈی ڈیولپ اسٹیٹ نہیں تھی، نہ ماڈرنائز تھی، لیکن جتنی بھی ڈیولپمنٹ تھی، جتنے بھی لوگوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہوا تھا سوویت کے انٹرونشن کے بعد جو تھا وہ مزید پتھیٹک کنڈیشن میں جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ اگر ہم طالبان کی گورنمنٹ کی بات کریں تو طالبان کی گورنمنٹ ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ تھی جو کہ بالکل بھی اسلام کے ٹیور اسپرٹ کو نہیں جانتی تھی، اور یہ وہ اسلام کو سمجھتی ہی نہیں تھی، اور انہوں نے وہ اسلام امپوز کرنے کی کوشش کی جو ان کا سیلف پرزیوم تھا، جنہوں نے خود ازیوم کر کے سمجھا کہ اسلام ہے، اور اس کا ایک سخت ورژن، یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ سمجھتے تھے جو یہ ہم ہارش ورژن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں افغانستان میں، دس از اے ٹرو اور پیور ورژن آف اسلام، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے اسلام کو نہایتی جو ہے نا ایک ایکسٹریمسٹ مذہب بنا کے جو ہے نا افغانستان پہ امپوز کروایا، اور اسلام اور اس کے اکارڈنگلی ہی افغانستان کو چلایا، یعنی کہ وہاں پر اسٹرکٹ قسم کے ایگزیکیوشن، شریعہ کورٹ کے نام پر جو تھا لوگوں کو مار دینا، اگر کوئی ریپ کرتا تھا اس کو اسٹون سے مار دیتے تھے، اس کی پسلیوں کو کھینچ دیتے تھے، یعنی کہ اس میں انہوں نے بہت پتھیٹک قسم کی سزائیں رکھی ہوئی تھی جو کہ انفیکٹ اسلام میں بھی نہیں ہیں۔ اسلام کی امپلیمنٹیشن کے نام پہ انہوں نے وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ انٹروڈیوس کروائی اس سے تمام لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، پبلک بیٹنگ اور پنش کرنا لوگوں کو، ایسی پنشمنٹ جو اسلام میں بھی نہیں ہے۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیز آر دا پکچر آف دا ایگزیکیوشن جو طالبان نے کی ہے اسلام کے نام پر، کہ آپ کسی بھی بندے کو گولی مار دیں اور ان کے اوپر جو ہے نا ایسے پنش کریں جو اسلام میں بھی نہیں ہے۔ اوکے، دس از اندر پکچر کہ جس میں ایک عورت کو
جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے. اچھا، اور یہ ایگزیکیوشن ویکلی ہوتی تھی کابل اسٹیڈیم میں، جو اسٹیڈیم جہاں پر پہلے گیمز ہوا کرتی تھی، لوگ کھیلا کرتے تھے. لیکن آفٹر سوویت یونین وڈرال اور ڈس انٹیگریشن، جب تمام کنٹرول طالبان کے پاس آ گیا اور طالبان نے اپنا اسلام، اپنی قسم کا اسلام جو اسلام بھی نہیں تھا اور اس کو اسلام کہنا بھی اسلام کی توہین ہے، جو وہ امپوز کرنے لگے، تو اس سے ایک ایکسٹریمسٹ کنڈیشن جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور آپ کے سامنے ایک اور پکچر ہے جس میں پبلک ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے تاکہ کرائم میں جو ہے وہ ڈکلائن کیا جائے. اچھا، اب اسٹارٹ ہوتے ہیں اینٹی طالبان وار اگینسٹ ٹیررزم، یعنی کہ جب امریکہ جو ہے وہ جمپ کرتا ہے وار اگینسٹ ٹیررزم، اور وہ چاہتا ہے کہ جس نے 9/11 انسیڈنٹ جو پلان کیا تھا اور ان کے خلاف جو ہے وہ اب لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے، وار کی جائے. تو اس میں ان کا پہلا آبجیکٹو تھا کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنا، طالبان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ختم کرنا افغانستان سے. اور اس کے بعد یو ایس اے نے باقاعدہ ایک اپرچونٹی بھی دی طالبان کو کہ وہ ہینڈ اوور کر دے اسامہ بن لادن کو اور ان کے ساتھ مدد تعاون کریں کیپچرنگ کرنے میں. ایون طالبان نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، تو یو ایس اے نے اپنے ایکسپینڈ کو جو ہے وہ اپنے موٹو کو ایکسپینڈ کیا، اور پھر اس نے طالبان کی گورنمنٹ کو، طالبان کی پاور کو جو ہے افغانستان سے ختم کر دیا. اس میں پاکستان ایک فرنٹ لائن واریر یا فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کے جو ہے اس نے امریکہ کے ساتھ دیا. اب امریکہ وداؤٹ پاکستان سپورٹ یہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا. پاکستان نے اپنے بارڈرز آفر کیے، پاکستان نے اپنی ایئر بیسز آفر کی، جس کی بیس پہ ہی امریکہ نے جنگ لڑی. اگر پاکستان ریفیوز کر دیتا یا پاکستان اس وار میں جو ہے وہ جمپ نہ کرتا تو امریکہ کبھی بھی یہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا. اس طرح جو نیٹو تھی اس نے جو ہے وہ امریکہ کو بہت زیادہ سپورٹ کی طالبان کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے. اوکے جی، دس از اسامہ بن لادن. یو آل نو دیٹ اباؤٹ اینڈ آئی ایم ناٹ افریڈ آف دیٹ. میں یہاں پر آیا ہوں مرنے کے لیے اور لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کا کہتے ہیں میرا مقصد اسلام ہے. سو کالڈ جو اس نے پتہ نہیں کہاں سے اسلام پڑھا ہوا تھا، کہتا میرا مقصد ہی اسلام ہے، جو اس نے اپنا اسلام پڑھا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا میں مرنے سے نہیں ڈرتا. آفٹر 9/11 انسیڈنٹ امریکہ نے باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ القاعدہ جو ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے اس کا ہیڈ جو ہے اسامہ بن لادن ہے، اور القاعدہ کا مطلب ہے دبیز. اور اس ٹیررسٹ اٹیک کو، جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کو جو اسامہ بن لادن جو ہے وہ خود ہیڈ کرتا ہے. اور اچھا، یہ وہی گروپ تھا، یہ وہی لوگ تھے طالبان، یہ وہی جو ہے پیپل تھے جن کو باقاعدہ سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے امریکہ اور پاکستان کے لوگوں نے ٹرین کیا تھا. اور انہوں نے باقاعدہ امریکہ سے ٹریننگ لی تھی. اسامہ بن لادن نے بھی امریکہ سے ٹریننگ لی تھی اگینسٹ سوویت یونین، اور انہوں نے سوویت یونین کو جب یہاں سے بھگا دیا، جب اس کو ڈیفیٹ ہوگی، تو اس کے بعد انہوں نے افغانستان میں اپنی پاور جو ہے وہ اسٹیبلش کر لی. لیکن 9/11 سے پہلے یہی طالبان جو ہے مجاہدین کہلاتے تھے، اور ان کو جہادیز کہا جاتا تھا. جب ضیاء کا پیریڈ پڑا اس میں بھی امریکہ نے انٹرنیشنلی ان لوگوں کو ایز اے مجاہدین کہہ کے بلاتے تھے، ان کے اوپر جہادی کا جو لٹریچر وہ پبلش کرواتے تھے. لیکن 9/11 کے بعد اسی امریکہ نے جن کو پہلے یہ جہادیز کہتا تھا، مجاہدین کہتے تھے، ان کو جو ہے ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیا، اور وہ دہشت گرد بن گئے. 2001 سے 2002 کے دوران ہی امریکہ نے طالبان کی گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کر دیا. وہاں پہ شکی گورنمنٹ، کولیشن گورنمنٹ اسٹیبلش کر دی، اور مین ایجنڈا جو امریکہ کا تھا افغانستان میں وہی تھا کہ انٹرنل پیس کو سسٹین کرنا، طالبان کو دوبارہ سے افغانستان پہ رجسٹ نہ کرنے دینا، کنٹری کو دوبارہ ریبلڈ کرنا، لوگوں کو ہیل کرنا. اور اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ پرزیوم کیا جا رہا تھا یا تو وہ آزاد ہے یا تو پھر وہ مارا گیا. اس کے بارے میں ٹل 2002 تک امریکہ جو تھا وہ کلیئر نہیں تھا.